بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کفار و مشرکین کے نیک اعمال کا بدلہ کیا قیامت کے روز انہیں ملے گا؟ یہ ہے ہمارے آج کے قرآن مجید کے سبق کا موضوع۔ معمول کے مطابق سب سے پہلے آیت مبارکہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ معزز خواتین حضرات، اللہ رب العزت کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید 19واں پارہ سورۃ الفرقان آیت مبارکہ 23 جو ہم نے شروع کی گزشتہ سبق میں، لیکن وقت کی قلت کے باعث تفسیر ابن کثیر تک محدود رہے۔ آج ہم دیگر کتب تفسیر کی روشنی میں اس کا جائزہ لیں گے، لیکن اس سے پہلے اس کا بامحاورت ترجمہ۔ رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں، اور ان کافروں نے مشرکوں نے جو اعمال کیے تھے، ہم نے ان کی طرف بڑھ کر انہیں پراگندہ ذروں کی طرح کر دیا۔ اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ دراصل اللہ مالک العالم رب ذو الجلال والاکرام یہاں پر ہمیں سمجھانا یہ چاہتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا، اور ان کافروں نے مشرکوں نے دنیا میں جو عبادات کی ہوں گی، نیک اعمال سر انجام دیے ہوں گے، وہ ہم برباد اور باطل کر دیں گے، یہاں تک کہ ان کی حیثیت ہوا میں اڑنے والے ذروں جیسی ہو جائے گی، اور ان کو اس کا کوئی فائدہ قیامت کے روز نہیں ہوگا۔ امام ابن جریر، امام واحدی، امام ابن جریر اپنی تفسیر میں، اور امام واحدی الوجیز میں، اور الرسالۃ التبوکیہ میں امام ابن القیم، اسی طریقے سے اور ائمہ کرام اس پر بڑی لمبی چوڑی بحث کرتے ہیں۔ خاص طور پر امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دراصل یہ کافروں کے وہ اعمال تھے جو اللہ کے علاوہ دوسروں کے لیے تھے، شرک تھا عقیدے میں، اور آقا علیہ السلام کی سنت سے ہٹ کر تھے۔ مدارج السالکین میں انہوں نے اس بات پر بڑا زور دیا، اور اس پر پھر قرآن مجید کی بہت ساری آیات مبارکات ہیں جو کہ سابقہ سبق میں گزر چکی ہیں۔ اہل علم یہ لکھتے ہیں کہ بعض غیر مسلم وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ نیکیاں کریں گے تو دنیا میں ان کو خیر و برکت ملے گی۔ یہ بات بالکل درست ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کی بات کریں تو پاکستان لاہور میں دو بڑے ہسپتال ہیں۔ گلاب دیوی، جس کا بنانے والا ایک ہندو تھا جس کا نام گلاب دیوی تھا، اور یہ میرے علم کے مطابق پاکستان میں نہیں بلکہ پورے ایشیا میں ٹی بی کا سب سے بڑا ہسپتال ہے، جو کئی ایکڑ پر مشتمل ہے۔ لیکن گلاب دیوی چونکہ ہندو تھا، بندر مندر کا پجاری تھا، اس لیے اس کو آخرت میں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ رب کائنات نے اس کا بدلہ یوں دیا کہ دنیا میں جب تک وہ ہسپتال قائم ہے اس کا نام زندہ رہے گا۔ اس کے علاوہ رب کائنات نے
اسے دنیا میں اور بہت کچھ عطا فرمایا، اور یہی معاملہ ہر غیر مسلم کے ساتھ ہے، لیکن آخرت میں ان کے لیے کچھ نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کہ ان کا آخرت پر یقین نہیں تھا، اور اگر یہ آخرت پر یقین رکھتے تو یقینی طور پر صورتحال بالکل مختلف ہوتی۔ تو اللہ رب العزت نے یہ بات سمجھا دی ہے کہ کوئی بھی شخص جو شرکی اور کفری عقیدے کا حامل ہے، اس کا دل اللہ تعالیٰ کے ساتھ منسلک نہیں ہے، اور اس کا عمل ایمان پر قائم نہیں ہے، تو وہ عمل باطل ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ اس کی حیثیت اس گرد و غبار کی طرح ہے جو سورج کی شعاؤں کی روشنی میں نظر آتا ہے۔ اس لیے کہ آخرت میں کسی بھی عمل کا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں فائدہ ہو تو اس کے لیے دو شرطیں ہیں، اور وہ دونوں شرطیں اللہ نے قرآن میں بیان فرما دی۔ سورۃ الکہف کی آخری آیت جو کہ 116 ہے، قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد، آپ فرما دیں کہ میں تمہارے جیسا انسان ہوں، میری طرف وحی کی گئی ہے کہ جس معبود برحق کی تم نے عبادت کرنی ہے وہ ایک اللہ ملک العلم رب الجلال والاکرام ہے۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ، جو اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، فلیعمل عملا صالحا، اسے نیک عمل کرنا چاہیے، ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا، اور اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ تو عبادت کی قبولیت کے لیے، نیکی کی قبولیت کے لیے دو شرطیں ہیں، اخلاص ایمان اور شرک سے بچنا پہلی شرط، اور دوسری شرط جو بھی کام کیا جائے وہ آقا علیہ السلام کی سنت کے مطابق کیا جائے، دین میں بدعت ایجاد نہ کی جائے۔ تو اس اعتبار سے اگر ان دونوں شرطوں کو مد نظر رکھا جائے تو کافروں کے اعمال کی آخرت میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ بات کو اختتام کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ اہل علم یہ لکھتے ہیں کہ دراصل رب کائنات نے اس آیت مبارکہ میں کافروں کے وبال اور خسران، گھاٹے کا تذکرہ کیا ہے کہ دنیا میں اگر تو یہ نیکیاں کرتے، جس طرح صلہ رحمی ہے، غریب کی مدد ہے، مہمان کی عزت ہے، قیدی کو چھڑانا ہے، یتیم کی داد رسی ہے، یہ اعمال اگر یہ اللہ کی رضا کے لیے سر انجام دیتے تو پھر ان کو فائدہ تھا، لیکن چونکہ بنیاد عقیدہ اور ایمان نہیں تھا، لہذا ان کے اعمال کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ قیامت والے دن بالکل تہی دامن ہوں گے۔ اور یہاں پر اہل علم نے ایک بلیغ قسم کی مثال دی ہے جو میں یہاں اس وجہ سے نہیں دینا چاہتا کہ اس کا فائدہ کوئی نہیں۔ اور ہوا، یہ گزشتہ سبق میں تفصیل کے ساتھ بات ہو چکی ہے کہ سورج کی روشنی جب کسی تنگ سوراخ پر پڑتی ہے تو ہم نے دیکھا ہوگا کہ اس روشنی میں ذرے نظر آتے ہیں، ان کو ہوا کہتے ہیں، اور منصور اس کا معنی وہ ذرے جو کہ علیحدہ علیحدہ ہوں۔ تو بالکل یہ بڑی بلیغ قسم کی مثال رب کائنات نے یہاں پر بیان فرمائی ہے کہ یہ جو کافر دنیا میں اعمال سر انجام دیتے ہیں، قیامت والے دن ان کی حیثیت بالکل ان ذروں کی ہو جائے گی جن کی کوئی اوقات، کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو اس آیت مبارکہ سے جو بنیادی سبق مجھے اور آپ کو ملتا ہے وہ بڑا قیمتی ہے، اور وہ سبق یہ ہے کہ ہمیں کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے اپنے عقیدے اور ایمان کا جائزہ لینا چاہیے۔ اگر عقیدے میں شرک ہے یا عمل امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے تو پھر اس کی حیثیت ہباء منصورہ ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کا سبق مکمل ہوتا ہے۔
اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.